نے کہا کیوں؟ جب کھا کے دیکھ اس نے کھجور منہ میں رکھا، کیا کرنے لگا؟ کہتے تو زہریلے کھجور، اگر کوئی کھا لے تو مر جائے گا، سکہ تو میں کہیں اور چلا دیتا، کھجوروں کا کیا کروں گا؟ یہ تو جانوروں کو بھی نہیں کھلائے جا سکتے، ایسے زہریلے کھجور دے دیے کہ مجھے دوڑا ٹھیک ہے جناب پیسے میں کمانے کا، مولا میری کسی کو سودا تو دیا؟ مولا نے کہا ہاں میں سکہ وہاں رکھا، ایک آدمی کھجور لے لیا، جناب پیسے میں کمانے سکہ نکالا تھا، مولا ایک کو سودا دیا، وہ بھی چھوٹے سکے کا، مولا نے کہا میں سے کمار ابھی تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، معرفت بڑھ جائے گی، انتظار کرو کھجوروں والا آنے والا ہے۔ وہ واپس آیا کلیانی کھجور زہریلے ہیں، مولا نے کہا تیرا سکہ کیسا تھا؟ سکہ کیسا تھا؟ کلیانی کھجور زہریلے ہیں، مولا جناب پیسے میں کمانے کا سکہ واپس سے کھجور رکھا، اس نے سکہ دیا، جب کھجور واپس آنے لگا نا تو جناب پیسے میں کمانے کا کھجوروں کو واپس یہاں کیوں رکھ رہا؟ الگ رکھ، یہ زہریلے کھجور صاف کھجوروں میں کیوں نہیں آ رہا؟ مولا نے جناب پیسے میں کمال کو مناسب چلے گا، مناسب سے کچھ نہیں کا، جناب پیسے میں کمال کا کہا میں میں کمال ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ کھجور تب تک زہریلے ہیں جب تک اس کے پاس ہے۔ جب ان کھجوروں میں آئیں گے تمہارا کیا ہو جائیں گے، ویسے ہی تمہارا سبھی ہو جائیں گے۔ اذان گرامی، محبت کے درجات ایک نہیں، معرفت کے درجات ایک نہیں۔ عبادت کی تعریف سن لیجیے، ابھی میں چلنا چاہ رہا ہوں۔ عبادت کی تعریف یہ کی ہے تو کہاں نے، یہ عبادت اسے کہتے ہیں جس میں قصد قربت شرط ہو، قصد کہتے ہیں ارادے کو، نیت کو، نیت اللہ کی قربت کی ہو، وہ چیز عبادت ہے جو اللہ کی خاطر کی جائے۔ تمام شیعہ سنی فقہاء نے تعریف عبادت کی ہے وہ کام جو اللہ کی خاطر کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اسے کہتے ہیں عبادت۔ کسے کہتے ہیں عبادت؟ جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہو۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، الی اللہ نہیں، قربتاً الی اللہ، تعریف سن لیجیے گا۔ عبادت وہ چیز ہے جو خوشنودی خدا کی خاطر ہو، اللہ کی خوشنودی کے خاطر جو کام انجام دیا جائے وہ ہے عبادت، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، وہ ہے عبادت۔ پروردگار تیری خاطر کر رہا ہو، وہ ہے عبادت۔ سجدہ تیری خاطر ہے تو ہے عبادت، دکھانے کی خاطر ہو تو چاہے سجدہ ہو، نہیں مجمع نماز اللہ کی خاطر ہو تو ہے عبادت، اور دکھانے کی خاطر ہو تو عبادت نہیں ہے۔ یہی سرزنش ہے، یہی وبال ہے، اسی پہ عذاب ہے نماز، نہیں مجمع ہے نماز، وضو کے ساتھ ہے، لباس پاک ہے، لیکن یہ عبادت نہیں ہے، عذاب ہے، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے ہے۔ اب چاہے پیغمبر کے پیچھے ہو، چاہے پیغمبر کے پیچھے ہو، لیکن عبادت کب ہے؟ جب خوشنودی خدا کے لیے ہو۔ تمام عبادتوں کے لیے تمام علماء نے یہی شرط رکھا۔ بھائی آج شاید نماز مکمل نہ کر سکوں، جملہ سن لیجیے، سننا چاہیں گے کمانا پڑا، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میری شیعہ سنی بھائی سنتے ہیں، اہل سنت سن رہا ہے۔ تمام عبادات میں قصد قربت شرط ہے، اللہ کی خوشنودی شرط ہے۔ نماز میں میری کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نماز میں قصد قربت شرط ہے، روزے میں نیت کا خالص ہونا شرط ہے، حج میں
شرط ہے, زکات میں نیت کا خالص ہونا شرط ہے, خمس میں نیت کا خالص ہونا شرط ہے, جہاد میں نیت کا خالص ہونا شرط ہے, امر بالمعروف میں نیت کا خالص ہونا شرط ہے, نہی عن المنکر میں نیت کا خالص ہونا شرط ہے, تمنا میں نیت کا خالص ہونا شرط ہے, تبرع میں نیت کا خالص ہونا شرط ہے. تمام عبادتوں میں دکھاوا ہو تو عبادت قبول نہیں. لیکن اگر معصوم فرما جائے من بقا من حسین وجبت لہ الجنہ, جو حسین پہ گریہ کرے اس سے جنت واجب ہے. من ابقا من جو حسین پہ کسی کو رلائے, رونا عبادت, رلانا عبادت کا, رو نہ سکو رلا نہ سکو تو کیا کرو, من تبا کا رونے کا منہ بنا لے. نہیں ہے مجمع, منہ بنانا کب ہوتا ہے جب رونا نہ آ رہا ہو, منہ بنانا کب ہوتا ہے جب رونا نہ آ رہا ہو. رونا نہ آ رہا ہو شکل بھی بنا لو, دکھاوے کے لیے شکل بناؤ, تب بھی عبادت ہے, کیونکہ حسین کے لیے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. اٹھا کے دیکھیے تمام کتاب من تبا کا, ذمہ داری سے پڑھا, تمام فقہا کا فتویٰ ہے. پوچھا اگر کوئی دکھاوے کے لیے روئے تو کہا تب بھی, کیونکہ معصوم نے کہہ دیا ہے دکھاوے کے لیے رونا بھی عبادت ہے. یہاں تک کہا اگر کوئی دکھاوے کے لیے ماتم کرے, دیکھ لیجیے تمام فقہا کا فتویٰ, تو اگر دکھاوے کے لیے بھی ماتم کرنا کرو, لیکن اگر کوئی دکھاوے کے لیے بھی ماتم کرے تب بھی عبادت ہے. کیوں حسین ابن علی کے لیے رو نہ سکو تو دکھاوے کے لیے رو لو, کیونکہ وہ جو دل سے روئے تھے ان پہ پابندیاں تھیں, انہیں روکا گیا. میں تو مسائل پہلے ہی آیا تھا, آپ نے ماحول بنایا ہے. یہ ابتدائی مجالس بڑی مشکل بھی ہوتی ہیں جب انسان میں طاقت نہ ہو. میں نے اس سال سے ایک اشرے کو بھی کم کیا تاکہ میں پڑھ سکوں سکون سے. طاقت نہیں ہے 3 اشروں کی, 4 اشرے نہیں پڑھ سکتا. میری ایک آنکھ ہے, میرا بہت بڑا آپریشن ہوا تھا. آپ حضرات میری ذاتی زندگی نہیں جانتے, لیکن یقین مانیے جب ممبر پہ آتا ہوں تو میری صرف ایک دعا, پرورش سے ڈالا تجھے تیری سیدہ کا واسطہ, موت کے تو ذکر حسین میں دے, اس گریے میں دے, ہم بستر مرگ پہ بھی ہوں تو حسین کرتے کرتے دنیا سے جائیں. تو نے حسین ابن علی کے نام کا لینا عبادت قرار دیا ہے. میں آج پورا موضوع نہیں بیان کر سکا جو میرے ذہن میں تھا, کل مکمل کروں گا. جب ماحول بن جاتا ہے مسائل کا پھر پلٹانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پوری دنیا میں اذاخانے سجائے جا رہے ہیں, بہت سے ملکوں میں پابندیاں ہیں. کچھ جگہوں سے کورونا وائرس کی پابندی ہے, کہیں طالبان آ رہے ہیں. آپ پاکستان کے لوگ خوش قسمت ہیں, مجلسیں آزاد ہیں. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. دنیا میں رسم ہے کہ یہ ابتدائی دن پہلی جو شب ہوتی ہے جناب سید الشہداء کی رخصتی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. جناب سید الشہداء کو نانا سے بہت محبت تھی. سب سے پہلے نانا کے روضے پہ آئے. میں تمہید باندھ ہی نہیں رہا. جب نانا کے روضے پہ آئے خود فرماتے ہیں
الوقائع والحوادث کتاب میں مرحوم ملبوبی نے لکھا، محمد تقی ملبوبی فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں میں اپنے نانا کی قبر مطہر پہ گر گیا اور قبر سے لپٹ کے رو رہا تھا کہ روتے روتے غش کر گیا، اتنا روئے کہ مولا بے ہوش ہو گئے۔ خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا عالم غش میں میرے نانا قبر مطہر سے اٹھے اور جیسے جب میں چھوٹا تھا اپنی باہیں پھیلا کے کہتے تھے حسین آ جائیے میرے پاس، میرے نانا نے باہیں پھیلائی اور کہا حسین آ جائیے میری آغوش میں۔ کہا میں نانا کے گلے لگا، میرے نانا نے میرا گلا چومنا شروع کیا۔ کیا سن کے رونے لگا؟ رسول خدا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیں گے، تو بے شک آنکھیں بند کر لیجیے گا، تصور کیجیے گا۔ رسول خدا مولا حسین کے 4 مقامات کے بہت بوسے دیا کرتے تھے، 4 مقامات کے، پہلے پیشانی کے، پیشانی بہت چومتے تھے، جانتے ہیں کیوں؟ یہاں ایک نیزے میں لگ رہا ہے۔ آج جی کر رہا ہے پڑھوں، بہت کھل کے پڑھوں۔ دوسرا مقام، چند مہینے کے مولا حسین صحابہ کا مجمع مسجد نبوی ممبر پہ لا کے چوم رہے ہیں، سب صحابہ دیکھ رہے ہیں اتنا چوم رہے ہیں پیشانی کو، اس کے بعد لبوں کو چوما، بہت چوما، اور جب لبوں کو چوم رہے تھے تو رو رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے، گریہ فرما رہے تھے، شاید ان لبوں کو چھڑی میں چلا۔ حبیب خدا سے برداشت نہیں ہوا۔ تیسرا کون سا مقام جسے چومتے تھے؟ گلا کھول کے گلے کے بوسے دیتے، جانتے ہیں کیوں؟ یہاں شمر کے خنجر میں چلنا تھا، گلے کو بہت چوما کرتے تھے۔ مجھے بتایا کہ بہت دور دور تک مجمع ہے، یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں بیٹھنے کی جگہ میرے بھائی کھڑے ہیں، مل کر دیکھیے گا۔ چوتھا کون سا مقام رسول خدا کو اسے دیتے تھے؟ رسول خدا مولا حسین کے سینے کو بہت چوما کرتے تھے۔ یہ سینے کو اتنا کیوں چومتے ہیں؟ جانتے ہیں سینہ کیوں چومتے تھے؟ یہاں خون کی کاپوریاں، پہلی مجلس میں آپ ایسے ہو رہے ہیں، جب میں حضرت علی اکبر کی شہادت کروں گا اس کا کیجیے گا؟ حضرت اللہ جناب سیدہ افسر آدمی سب سے پہلے دیکھے گا مولا حسین نانا سے لکھتے کہ نانا کیا حکم ہے اللہ کا؟ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، کا مشیت تو یہ ہے کہ آپ شہادت دیں۔ مولا حسین نے کہا نانا میں تیار، میں بیٹے بھی دے دوں گا، میں بھائی بھی دے دوں گا، حبیب جیسے اصحاب بھی دے دوں گا، بس نانا ایک اور سوال ہے میری بہنوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، کا مشیت پروردگار ہے انہیں قیدی بنایا جائے گا۔ اب مولا رونے لگے، کہا نانا زینب کو قیدی بنایا جائے گا۔ نانا کے بلوا اس میں ابھی تو میں پڑھوں گا، ابھی تو برداشت نہیں کر رہا، سانس لیے میں نے بھی پڑھنا، بس سے مولا ایک مرتبہ نانا سے میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، سانس لے